راستے میں کچھ شرارتی بچوں نے نشانہ لے کر بال ان کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے پر ماری اور ٹرے ان کے ہاتھ سے گر کر زمین بوس ہو گئی۔ Keep watching Chintu TV. Like, share and subscribe our channel Chintu TV. آج سالار اسکول سے گھر واپس آ رہا تھا تو اسے راستے میں چڑچڑی بوا نظر آئیں جو ہاتھ میں پکڑے سامان کے تھیلے بمشکل اٹھائے گھر جا رہی تھیں۔ سالار نے انہیں یوں مشکل میں گرفتار دیکھا تو دوڑ کر ان کے پاس گیا۔ بوا لائیں میں آپ کی مدد کر دوں۔ چڑچڑی بوا نے اسے غصے سے دیکھا اور اس کا ہاتھ پرے جھٹک کر بولی، کون ہو تم اور کیوں ہمارا سامان چھیننے آئے ہو؟ جانتے نہیں ہو ابھی ہمیں؟ نسرین نام ہے ہمارا۔ چلو ہٹو یہاں سے، بڑے آئے مدد کریں گے۔ انہوں نے غصے سے اسے ڈانٹا تھا۔ بوا میں یہی آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں، میرے والد صاحب کا نام جمشید ہے۔ اس نے چڑچڑی بوا کی بات کا برا منائے بغیر مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اچھا تو تم جمشید بھائی کے چھوٹے بیٹے ہو؟ بوا نے یاد کرتے ہوئے پوچھا تو اس نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلایا۔ دیکھو بچے، اگر کوئی شرارت کرنے آئے ہو تو میں تمہاری مار بھی لگاؤں گی اور تمہارے والد صاحب سے تمہاری شکایت بھی کروں گی، اس لیے چلو اب راستہ ناپو اور مجھے پریشان مت کرو۔ چڑچڑی بوا نے ایک بار پھر غصے سے کہا، میں کسی شرارت کی نیت سے نہیں، صرف آپ کی مدد کرنے کی نیت سے آیا ہوں۔ میں تو اسکول سے واپسی پر گھر جا رہا تھا، لیکن دیکھا تو آپ اتنے وزنی تھیلے اکیلے اٹھا کر لے جا رہی تھیں، اس لیے آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ کے پاس آ گیا۔ سالار کی بات سن کر بوا نے اسے غور سے دیکھا کہ کہیں وہ بھی محلے کے دوسرے بچوں کی طرح انہیں تنگ کرنے یا شرارت کرنے کے لیے تو ایسا نہیں کہہ رہا، لیکن سالار کی معصومیت اور چہرے سے ظاہر ہوتا بھولا پن دیکھ کر انہوں نے ہاتھ میں پکڑے 2 سبزی کے تھیلے اسے پکڑائے، جو اس نے خوشی خوشی پکڑ لیے اور ان کے پیچھے چل پڑا۔ تھوڑی ہی دور جا کر چڑچڑی بوا کا گھر آ گیا۔ وہ اسے لیے اندر چلی آئیں۔ بیٹا یہ تھیلے یہی میز پر رکھ دو، تم بیٹھو میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ بوا نے اسے شفقت سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں بوا، میری امی انتظار کر رہی ہوں گی، کوئی اور کام ہو کبھی تو بلا جھجھک یاد کیجیے گا۔ وہ انہیں سلام کرتا ہوا باہر آیا تھا۔ چڑچڑی بوا کو وہ بچہ بہت اچھا لگا کہ آج وہ اپنا چڑچڑاپن بھلائے اسے دعائیں دینے لگیں۔ جمشید صاحب کو اس محلے میں شفٹ ہوئے 4 ماہ ہو چکے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا غفار اور چھوٹا بیٹا سالار۔ غفار کی عمر 16 سال تھی، وہ جماعت دہم کا طالب علم تھا، اور سالار کی عمر 14 سال تھی، وہ 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ دونوں بچے نہایت لائق، سمجھدار اور فرما بردار تھے۔ وہ جب سے اس محلے میں آئے تھے انہوں نے سارے محلے والوں کو آئے دن کسی نہ کسی بات پر چڑچڑی بوا سے لڑتے دیکھا تھا۔ چڑچڑی بوا کئی سالوں سے اس محلے میں مقیم تھی۔ شوہر کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ ایک بیٹا تھا جو دوسرے شہر میں رہتا تھا، ہر ماہ ان کے لیے خرچے کے کچھ پیسے بھیج دیا کرتا تھا۔ شوہر کی وفات اور بیٹے سے دوری نے نسرین بوا کو حد سے زیادہ چڑچڑا کر دیا تھا۔ وہ آئے دن محلے میں کسی نہ کسی سے لڑتی ہوئی پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سارے محلے والوں نے مل کر ان کا نام چڑچڑی بوا رکھ دیا تھا۔ اب تو محلے کے بچے جان بوجھ کر انہیں تنگ کرتے اور ان کے غصہ کرنے پر چڑچڑی بوا کا شور مچاتے۔ آج بہت عرصے بعد انہیں محلے میں کوئی ایسا بچہ نظر آیا تھا جو تمیزدار اور سلجھا ہوا تھا۔ چڑچڑی بوا نے جلدی سبزی کاٹ کر کھانا بنایا اور ایک ٹرے میں سجا کر جمشید صاحب کے گھر دینے جانے لگی۔ کچھ شرارتی بچوں نے نشانہ لے کر بال ان کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے پر ماری اور ٹرے ان کے ہاتھ سے گر کر زمین بوس ہو گئی۔ چڑچڑی بوا کے اچھے خاصے موڈ کا ستیہ ناس ہو گیا۔ غصے سے بچوں کو ڈانٹنے پھنکارنے کے بعد وہ وہیں ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ سالار جو اپنے والد صاحب کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کر کے مسجد سے واپس گھر جا رہا تھا، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر روتی چڑچڑی بوا کو دیکھ کر رک گیا۔ کیا ہوا بیٹا، آپ رک کیوں گئے؟ جمشید صاحب نے پیچھے مڑ کر سالار کو دیکھا اور پوچھا، ابو وہ دیکھیں نسرین بوا وہاں بیٹھی رو رہی ہیں۔ سالار نے بائیں طرف اشارہ کر کے جمشید صاحب کو بتایا تھا۔ وہ دونوں چڑچڑی بوا کے پلک میں تھے۔ چڑچڑی بوا نے قدموں کی آہٹ پر چونک کر اسے دیکھا تھا۔ بہن، آپ یہاں ایسے بیٹھ کر کیوں رو رہی ہیں؟
جمشید صاحب کے پوچھنے پر چڑچڑی بوا نے انہیں بتایا کہ کیسے وہ ان کے لیے کھانا تیار کر کے لا رہی تھیں کہ محلے کے چند شرارتی بچوں نے ان کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے پر بال مار کر سارا کھانا گرا دیا۔ وہ انہیں بتا کر ایک بار پھر رونے لگی۔ اچھا آپ ہمارے ساتھ گھر چلیں، سالار بیٹا آپ برتن اٹھا لیں۔ سالار نے سارے برتن اٹھا لیے اور وہاں گرا ہوا کھانا بھی سمیٹ کر ایک کونے میں رکھ دیا تاکہ گلی میں موجود جانور اسے کھا لیں۔ وہ دونوں چڑچڑی بوا کو لیے گھر آئے تھے۔ سالار کی والدہ نے ان کے ہاتھ دھلا کر دسترخوان لگا دیا اور چڑچڑی بوا نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ سالار کے گھر والوں سے مل کر انہیں بہت اچھا لگا۔ جمشید صاحب نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ محلے والوں سے اس بارے میں بات ضرور کریں گے کہ وہ آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دیں۔ ارے بھائی صاحب، یہ سارا کیا دھرا اس منشی اکرم کا ہے۔ وہ مجھ سے میرا گھر چھیننا چاہتا ہے۔ جب سے میں نے اسے منع کیا ہے کہ میں اپنا گھر اسے نہیں بیچوں گی، سارے محلے کو میرا دشمن بنا دیا ہے۔ جمشید صاحب ان کی بات سن کر حیران ہوئے تھے اور انہیں محلے والوں پر افسوس بھی ہوا تھا۔ اگلے روز وہ محلے کی کمیٹی کے افسران کے پاس یہ مدعا لے کر گئے تو انہوں نے جمشید صاحب کی بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں یہاں تک کہا کہ وہ محلے میں نئے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان معاملات سے دور رہیں۔ جمشید صاحب کو ان کی بات سن کر غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ فی الحال خاموش ہو گئے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سالار اسکول سے واپس آیا تو دیکھا اس کے گھر کے باہر لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ وہ لوگوں کو ہٹاتا ہوا گھر کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا وہاں ایک پولیس وین کھڑی تھی جو اس کے والد کو گرفتار کرنے آئی تھی۔ وہ پریشانی سے اندر آیا تھا، جہاں کر اسے معلوم ہوا کہ محلے کی کمیٹی افسران نے ان کے خلاف چوری کی شکایت درج کروائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے آفس سے 50,000 روپے نقد چوری ہوئے ہیں، چونکہ جمشید صاحب ابھی کچھ دن پہلے بالکل اسی وقت آفس تشریف لائے تھے جب وہ پیسے لاکر میں رکھے جا رہے تھے، اس لیے انہیں جمشید صاحب پر شک ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پولیس انہیں گرفتار کر کے تفتیش کرے اور ان کے گھر کی تلاشی بھی لے۔ سالار یہ سب سن کر دھک سے رہ گیا۔ اتنا بڑا الزام، وہ بھی بنا کسی ثبوت کے؟ میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے، وہ چور نہیں ہیں۔ انہوں نے تو ہمیشہ اچھے کام کیے ہیں اور ہمیں بھی اچھے کام کرنے کی تلقین کی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ یہ بچہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اس کے والد اور سارے گھر والے بہت نیک اور شریف لوگ ہیں۔ اگر آپ کو کسی کو گرفتار کرنا ہی ہے تو ان لوگوں کو کریں۔ یہ چڑچڑی بوا تھیں جو ہانپتی کانپتی ان کے گھر کے اندر آئی تھیں اور اب اپنا موبائل فون سامنے کیے پولیس کو ایک ویڈیو دکھا رہی تھیں جس میں منشی اکرم، امتیاز اور کمیٹی کے 2 افسران مل کر جمشید صاحب کے خلاف اس سازش کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ یہ ویڈیو انہوں نے کل ہی اپنے فون سے بنائی تھی۔ جب وہ شام میں گھر کا سامان لے کر لوٹ رہی تھی تو ان کے گھر کے پیچھے والے کھمبے کے ساتھ کھڑے وہ چاروں یہ منصوبہ بنا رہے تھے۔ تبھی چڑچڑی بوا نے ان کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی۔ وہ ویڈیو دیکھ کر SHO نے جمشید صاحب سے معافی مانگی اور وہاں سے چلے گئے۔ بہت شکریہ بہن، اگر آج آپ نہ آتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا، سالار کی امی نے روتے ہوئے کہا تھا۔ پیاری بہن، اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہر نیکی کا اجر ضرور دیتا ہے، اور میرا یہاں آنا سالار کی اس دن میرے ساتھ کی گئی چھوٹی سی نیکی کا اجر ہے۔ چڑچڑی بوا نے شفقت سے سالار کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، اور وہ سب بھی سالار کو دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔